فورسز حماس کے خلاف جنگ بندی جمعے سے قبل نہیں کریں گی، میڈیا رپورٹس۔ سیاسی اور سفارتی طریقوں سے غزہ میں جنگ بندی، امداد اور تعمیر نو کو یقینی بنانا چاہیے، ایردوان۔ اسرائیل حماس جنگ کے رد عمل میں عرب ملکوں میں مغربی مصنوعات کو بائیکاٹ مہم کا سامنا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل کی قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کا عمل فریقین کے درمیان حقیقی معاہدے کے مطابق شروع ہوگا اور یہ سلسلہ جمعے سے شروع ہونا ہے۔ اسرائیل کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد میں 24 گھنٹوں کی تاخیر کی گئی ہے، کیونکہ اس معاہدے پر حماس کے عہدیداروں اور فریقین میں مذاکرات کے لیے معاونت کرنے والے ملک قطر کے حکام نے دستخط نہیں کیے۔ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے دفتر کے مطابق میڈیا کے علاوہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ جمعرات کو یرغمالیوں کی رہائی شروع ہوگی یا جمعے سے قبل کسی بھی یرغمالی کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فورسز بھی حماس کے خلاف جنگ بندی جمعے سے قبل نہیں کریں گی۔ اطلاعات کے مطابق حماس نے تاحال اسرائیل کو ان یرغمال افراد کے ناموں کی فہرست سے بھی آگاہ نہیں کیا جن کو ابتدائی مرحلے میں رہا کیا جانا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے الجیریا کے دورے سے واپسی پر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی دنیا کو غزہ کے بارے میں اتحاد اور یکجہتی کے جذبے کے ساتھ اقدام کرنے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کوششیں اقتصادی، سیاسی اور سفارتی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے جنگ بندی، غزہ میں خاطر خواہ امداد کی ترسیل اور شہر کی تعمیر نو کو یقینی بنانے کے لیے کی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اسرائیل کو بین الاقوامی قانون کی تعمیل پر مجبور کرنا چاہیے اور اس کی کارروائیوں پر اسے جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ اسرائیل حماس جنگ کے رد عمل میں مشرق وسطی میں مغربی ملکوں کی مصنوعات کو بائیکاٹ مہم کا بھی سامنا ہے۔ قاہرہ میں امریکہ کی فاسٹ فوڈ چین میک ڈونلڈز میں خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس صورتحال کا سامنا صرف میک ڈونلڈز ہی کو نہیں بلکہ دیگر مغربی برانڈز کو بھی ہے۔ مصر کے علاوہ اردن، کویت، مراکش اور کسی حد تک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی مغربی برانڈز کے غیر اعلانیہ بائیکاٹ کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ کویت سٹی میں ایک جائزے کے دوران نوٹ کیا گیا کہ امریکی کافی برانڈ اسٹار بکس، میک ڈونلڈز اور KFC کی 7 برانچز تقریباً خالی پڑی تھیں، جبکہ امریکی فاسٹ فوڈ چین سمیت صفائی ستھرائی کی بعض مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ نیو یارک کی گورنر کیتھی ہوکل نے کہا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان نایاگرا فالز کے پل کے امریکی جانب چیک پوائنٹ پر ایک گاڑی دھماکے سے پھٹنے اور 2 افراد کی ہلاکت کے واقعے میں دہشت گردی کے کوئی آثار نہیں ملے ہیں۔ There is no sign of terrorist activity with respect to this crash. We have identified that this is a local individual. یہ گاڑی بدھ کے روز نایاگرا فالز نیو یارک سے امریکہ اور کینیڈا کو ملانے والے ریمبو برج کی جانب تیزی سے آئی اور ہوا میں بلند ہو کر تباہ ہو گئی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بدھ کے دھماکے کو انتہائی سنگین صورتحال قرار دیا۔ عالمی ادارہ صحت نے بدھ کے روز چین کی آبادی پر زور دیا کہ وہ سانس کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اقدامات پر عمل کریں، کیونکہ ملک کے شمال میں بچوں میں سانس کی بیماری کے کیسز میں اضافے کی اطلاع ہے۔ تنظیم نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ WHO نے سانس کی بیماریوں میں اضافے اور بچوں میں نمونیا کے کیسز میں اضافے کی اطلاع کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے چین سے باضابطہ درخواست کی ہے۔ اور نئی دہلی کے حکام نے کہا ہے کہ زہریلی فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ایکشن پلان کے تحت اقدامات اس وقت تک برقرار رہیں گے جب تک کہ ہوا کا معیار بہتر نہیں ہو جاتا۔ سردیوں میں دلی کی فضائی آلودگی بدتر ہو جاتی ہے جب ہوا کی رفتار کم ہوتی ہے اور گاڑیوں اور صنعتوں سے نکلنے والا دھواں اور فضلہ اور کسانوں کی جانب سے نئی فصل لگانے کی تیاری میں گزشتہ فصل کی باقیات کو آگ لگانے سے پیدا ہونے والی آلودگی اسے بدتر کر دیتی ہے۔ تاہم دلی نے اس سال آلودگی کے خلاف اقدامات سخت کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔